بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا قصہ ہے شداد اور اس کی جنت کے بارے میں۔ جب پرانے زمانے کے ظالم اور غرور کرنے والے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو فرعون اور نمرود کے ساتھ شداد کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میری ہی پوجا کیا کرو۔ کم سمجھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ایک نقلی جنت بھی بنائی تھی۔ شداد کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ عاد نام کی اس قوم کا بادشاہ تھا جسے اللہ پاک نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس قوم کے سردار کا نام بھی عاد تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد شداد بادشاہ بنا۔ اگر کوئی انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور لوگوں کو حق پہنچانے کی بات کرے تو بادشاہت اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام ہے، لیکن نیکی کے راستے پر چلنے کی جگہ شداد کے دل میں غرور پیدا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا سارے ملک میں جس شخص کے پاس بھی سونا ہو وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دے۔ ہدیہ یہ ہے کہ ایک غریب عورت کے پاس سونے کا صرف ایک ہی سکہ تھا، اس ظالم نے وہ بھی چھین لیا۔ یہ ظلم کرنے کے علاوہ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ سارے ملک میں جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں سب اکٹھا کر لی جائیں۔ ان لڑکیوں کو وہ اپنی نقلی جنت میں حوریں بنانا چاہتا تھا۔ جب یہ سارا سامان اکٹھا ہو گیا تو ملک عرب کے ایک اچھے سے علاقے میں جنت بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا باغ تھا جسے ان گنت روپیہ خرچ کر کے خوب سجایا گیا تھا۔ سونے چاندی کے نقلی درخت لگا کر ان کے اوپر ہیرے جواہرات کے پھول سجائے گئے تھے اور بڑے بڑے خوبصورت اور شاندار محل بنا کر ان کے اندر ان مظلوم لڑکیوں کو رکھا گیا تھا جنہیں زبردستی ان کے گھروں سے اٹھایا گیا تھا۔ لیکن اللہ پاک کا انتظام ہی نرالا ہے۔ جب یہ باغ بن کر تیار ہوا اور اس ظالم شداد نے اس کی سیر کرنے کے لیے روانہ ہوا تو عین اس کے دروازے میں موت کے فرشتے نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ اپنی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ سچ بات تو یہ ہے، برائی کے راستے پر چل کر کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ سچائی اور نیکی پر ایمان لائے۔